مانگ کر وصول کر کے پھر چاند کو سجایا گیا، یہ غایت درجہ محبت کی بات ہے۔ تو جس کا جیسا عشق ہوگا ویسے ہی آ کر ویسے ہی اپنے عشق کا اظہار کرے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے نبی کی شان میں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی عرش پر معراج میں، کبھی فرش پر زمین میں، کبھی در بدر ان کے دروازے پہ ان کے دروازے پہ ان کے دروازے پہ۔ ایک مرتبہ سخت آندھی ہو رہی تھی مکہ کی سرزمین پر، نبی پاک علیہ السلام اس آندھی کے موقع پر اپنے چچا ابو جہل کے دروازے پہ چلے گئے اور جا کر دروازے میں آواز دی۔ نبی اس نیت سے گئے شاید ابھی اس گھڑی میں جبکہ طوفان اور آندھی چل رہی ہے خوب، شاید میرے چچا میری بات کو مان لیں گے۔ نبی اس امید سے جا کر دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ اندر سے ابو جہل یہ سوچ رہا ہے کہ اس آندھی اور طوفان میں کون سا پریشان حال آدمی آیا ہوگا، وہ جو کچھ سوال کرے گا میں اس کے سوال کو پورا کروں گا۔ دروازہ کھولا تو اپنا بھتیجا، کہنے بیٹا ابھی، کہنے لگے چچا اس لیے آیا ہوں تاکہ میرا لایا ہوا کلمہ آپ پڑھ لیں، میرا لایا ہوا کلمہ آپ پڑھ لیں۔ کہنے لگے بیٹا دنیا کے جتنے سوالات ہیں کوئی بھی تو سوال کرتا میں نیت کر کے دروازہ کھولا میں پورا کر دیتا، مگر اس سوال کو میں کا جواب میں پورا نہیں کر سکتا۔ تو کبھی عرش پر جاتے ہیں تو مہمانی اللہ کے یہاں، کبھی فرش پر زمین میں سوتے ہیں، چٹائی کے اوپر کھجور کے پتے کی چٹائی کے اوپر سوتے ہیں تو جس میں اٹھا کے نشان آ جاتا ہے۔ تو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان اور ہمارے نبی کا حسن و جمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ایک کچھ آخری بات بتا دو، رات کافی ہو گئی، جتنے بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہی ہوئے، کوئی جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہاں جی مولانا نہیں لیں گے، صبح کر دیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، لاسٹ میں ہم کو جلسوں میں بٹھاتے ہیں اس علاقے میں، ہمارے علاقے میں، اور لاسٹ میں بٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ صبح کر دینا۔ ٹھیک ہے ہم صبح کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مہمانی ہوئی عرش پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کو مکہ کی سرزمین سے اٹھا کر لاؤ، عرش معلیٰ پر آج مہمانی کرائیں گے۔ جبریل علیہ السلام مکہ کی سرزمین آ گئے، دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام سو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے دعا کی پروردگار آپ کا محبوب سو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کی ہمت نہیں نام لے کر جگائے، جبریل علیہ السلام کی ہمت نہیں پیر ہلا کر جگائے، جبریل علیہ السلام کی ہمت نہیں کہ سر میں ہاتھ رکھ کر جگائے، درخواست کر دی پروردگار آپ کے محبوب تو سو رہے ہیں کیسے جگاؤں۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے فرمایا اے جبریل خبردار میرا پیارا نبی میرا محبوب ہے، کوئی ایسی بے ادبی نہ ہونے پائے، خبردار خبردار۔ پھر کیا کروں پروردگار میں کیسے جگاؤں؟ تو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے فرمایا اے جبریل میں بے شمار فرشتوں کا سرداری کا تاج جو میں نے آپ کے سر پہ رکھا ہے، وہ بے شمار فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے نبی کے قدموں میں رکھ دو، جاگ جائیں گے۔ اے جبریل جو بے شمار فرشتوں کی سرداری کے تاج کا جو مقام ہے وہ میرے نبی کے قدموں کا مقام ہے، خبردار بے ادبی نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے سر میں پیر میں اپنے سر کا تاج اٹھا کر رکھ دیا، نبی جاگ گئے، کہنے لگے جبریل کیوں؟ کہنے لگے اے میرے پیارے محبوب رب العالمین نے آپ کو بلایا ہے میرے ساتھ چلیے۔ اچھا بلایا ہے آپ؟ کیوں بلائے بھائی؟ نہیں مجھے بھی معلوم نہیں کیوں بلائے ہیں۔ سواری؟ ہاں اسپیشل گاڑی لایا ہوں۔
कैसी गाड़ी? बुराक लेकर आए हैं। उस बुराक सवारी की तेज रफ्तारी ये है कि अगर यहाँ पर बैठ जाएं और जहां निगाह डालेंगे दूसरा कदम वहां होगा, दूसरा कदम वहां होगा। अब इस पर एक साइंसी बात यह है, जो कहते हैं कि दुनिया साइंस ने तरक्की कर ली, साइंस और टेक्नोलॉजी ही खुदा है, उनके सामने ये चैलेंज मौजूद है कि बुराक से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी कायनात में बन नहीं सकती, वरना नबी का रिकॉर्ड टूट जाएगा और अल्लाह अपने नबी का रिकॉर्ड तोड़ेगा नहीं। ऐसी तेज रफ्तार सवारी हम 40 घंटे में बम्बई से बंगाल आते हैं, प्लेन में बैठते हैं तो 2.5 घंटे में आ जाते हैं, बाग डोगरा उतरते हैं 2.5 घंटे में, कभी 2 घंटा 50 मिनट में उतरते हैं। इतनी तेज रफ्तार 40 घंटे को 2.5 घंटे में कवर कर दिया। रॉकेट में बैठेंगे तो दिल्ली से बाग डोगरा 35 मिनट में पहुंचते हैं। मगर ऐसी सवारी कभी न बनेगी कि एक निगाह तो यहां हो और दूसरी निगाह जहां पर निगाह जाए वहां तक चली जाए। ऐसी सवारी कभी न बनेगी, वरना नबी का रिकॉर्ड टूटेगा और अल्लाह अपने महबूब का रिकॉर्ड तोड़ेगा नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी से फरमाया, नबी जी आप तशरीफ रखें। वहां से लेकर बैतुल मुक़द्दस गए, वहां से असल सफर शुरू हुआ। पहले आसमान पर निगाह पड़ी, बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान पर चले गए। जाकर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहने लगे मैं जिब्रील हूँ, मेरे साथ अल्लाह के नबी मेहमान है, अल्लाह ने बुलाया। दरवाजा खोल दिया तो अंदर जाकर देखते हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैठे हैं। कौन बैठे हैं? पहले आसमान पर कौन बैठे हैं? जरा जोर से बोलेंगे। मैं 7वां आसमान का नाम गिनूंगा, इसलिए मैंने कहा दिमाग का मेमोरी ऑन करके बैठे हैं। पहले आसमान पर बेल बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन है? कहने लगे मैं जिब्रील, मेरे साथ अल्लाह के महबूब है, मेहमानी के लिए आगे जाना, दरवाजा खोलो। फरिश्ता ने दरवाजा खोल दिया, अंदर जाकर देखते हैं आदम अलैहिस्सलाम है। मुलाकात हुई, सलाम व कलाम हुआ, आगे बढ़े। दूसरी निगाह में दूसरे आसमान पर चले गए। हदीस के अंदर मौजूद है, एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल की मसाफत की दूरी है। कितने साल की है? और पहुंच रहे हैं कितने सेकंड में? नजर यहां किया और वहां किया। दूसरे आसमान पर नबी पाक अलैहिस्सलाम को लेकर गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बेल बजाई, अंदर से आवाज आई, कौन है? कहने लगे कि मैं जिब्रील, मेरे साथ अल्लाह के नबी है। अल्लाह पाक ने अपने नबी को मेहमानी के लिए ऊपर बुलाया। दरवाजा खोल कर अंदर देख रहे हैं तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं। सलाम कलाम हुआ, मुलाकात हो गई, निगाह चली गई ऊपर। तीसरे आसमान पे बेल बजाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहने लगे मैं जिब्रील, मेरे साथ अल्लाह के नबी है। अल्लाह ने मेहमानी के लिए ऊपर बुलाया। तीसरे आसमान पर चले गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पे किन से मुलाकात हुई? सलाम व कलाम हुआ, खैरियत दारम खैरियत खाम। आगे बढ़े, चौथे आसमान के तरफ बेल बजाई, आवाज आई, कौन? कहने लगे मैं जिब्रील, मेरे साथ अल्लाह का पैगंबर, मेहमानी के लिए रब परवरदिगार ने ऊपर बुलाया है। चौथे आसमान पर जाकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सलाम व कलाम हुआ, खैरियत पूछी गई। उसके ऊपर 5वां आसमान में दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहने लगे मैं जिब्रील। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हदीस में बार बार है, जितना लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं वो हदीस में। ऊपर चले गए, अंदर से आवाज आई, कौन? कहने लगे मैं जिब्रील, मेरे साथ अल्लाह के नबी मौजूद है, रब परवरदिगार ने मेहमानी के लिए बुलाया। 5वां आसमान में चले गए तो देखा हजरत हारून अलैहिस्सलाम बैठे। सलाम व कलाम हुआ, खैरियत पूछी, फिर आगे को निकल गए। फिर उस दरवाजे में आवाज दी, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? कहने लगे मैं जिब्रील हूँ, मेरे साथ अल्लाह के पैगंबर है। अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालू ने मेहमानी के लिए बुलाया है। जब ऊपर चले गए तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई।
سلام و کلام ہوا، اوپر چلے گئے ساتوں آسمان پر، دروازے سے آواز دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگے میں جبریل، میرے ساتھ اللہ کے پیغمبر موجود ہے، رب باری تعالیٰ نے مہمانی کے لیے بلایا۔ تو ساتوں آسمان پہ جا کے دیکھتے ایک درخت میں ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے۔ اب نبی نے دعا میں کیا فرمایا تھا کہ میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور نبی نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، تعارف ہوا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو میں نے خانہ کعبہ کے چھت پہ دعا کی تھی، میری دعا کا اثر یہ پیغمبر ہے۔ سلام و کلام ہوا تو کہنے لگے ابا بیٹا کہاں چلے؟ کہنے لگے ابو اللہ بلائے ہیں۔ کیا بولے؟ اچھا ابا اللہ بلائے ہیں؟ میں تو ساتوں آسمان پہ رکے لا، آگے تو مجھے معلوم نہیں کدھر جانا ہے۔ کہنے لگے اللہ بس اللہ نے بلا لیا ہے، میں جا رہا ہوں آگے۔ کہ ٹھیک ہے بیٹا جا، مگر یہاں ایک بات خوب غور سے سن لیجیے۔ میں نے کہا کہ کچھ تاریخی اور معلوماتی باتیں دیتا ہوں، مگر بیچ میں کچھ عمل کی باتیں آ جائیں گی جو پکڑنے کی رہے گی اور بہت آسان ہوگی، پکڑنا آسان ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ادھر آ، یہاں بیٹھ، بہت خوش قسمت میرا بچہ، آپ مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں، مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ جب آپ لوٹ کر زمین پر جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ کیا بولا؟ مفسرین محدثین نے لکھا ہے یہاں پر کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کو جو نقل کرے گا، جو بولے گا، جو سنے گا، اس کو جواب دینا واجب ہے۔ ہم سب بولیے علیکہ وعلیکم السلام، بولیے، جواب دینا فرض ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ساتوں آسمان سے ایک پیغمبر کے ہاتھ سے ہمارے لیے سلام بھیجا ہے۔ واہ کیا بات ہے! آج ایم ایل اے صاحب اگر بھیج دے رحمان بھائی کو گینداوری میں سلام کہہ دینا تو باپ رے وہ خود ایم ایل اے بن جائے گا۔ اچھا ایم ایل اے صاحب نے سلام بھیجا ہے، ہم کتنے بڑے ایم ایل اے، کتنے بڑے ہم خوش قسمت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر اور محبوب رب العالمین پیغمبر کے ہاتھ سے ہمارے لیے گنہگاروں کے لیے سلام بھیجا ہے۔ ہائے ہائے تکیہ میں لیٹ کر آج خوب سونا بھائی، خوب سوچنا جا کر کے، ہائے میرے پروردگار قربان جاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پاکیزہ پیغمبر نے مجھے سلام بھیجا ہے، جی اس عمر میں بچوں کو سلام کیا ہے، ہم خوش قسمت ہیں۔ ایک بات تو یہ بتائی، دوسری بات ابراہیم علیہ السلام نے کیا بتائی معلوم؟ کہنے لگے بیٹا سلام کے بعد ایک بات یہ بھی کہہ دینا اپنی امت کو کہ لوگوں جنت چٹیل میدان ہے، دنیا سے اس کا ڈیکوریشن کر کے آنا۔ کیا کر کے آنا؟ جنت چٹیل میدان ہے، دنیا سے جنت کو سجانے کا سامان لے کے آنا۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا جنت میں ایک درخت لگے گا، 2 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا 2 درخت لگیں گے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا 3 درخت لگیں گے، اور اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 100 درخت لگیں گے، اگر 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 1000 درخت لگیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جنت چٹیل میدان ہے، دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعے سے سجانے کا سامان لانے بولنا۔ اس لیے ماں اور بہنیں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں دھیان میں رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ جنت چٹیل میدان ہے، سجانا ہے تو یہاں سے لے کر کے جانا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بات چیت مکمل ہو گئی، جبریل علیہ السلام نے فرمایا حضرت چلیے آگے۔ نبی پاک علیہ السلام براق میں بیٹھ گئے، آگے چلے گئے، بیت المعمور چلے گئے، بیت المعمور سے اوپر پھر نبی پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا چلے گئے۔ سدرۃ المنتہا میں جا کر کے جبریل علیہ السلام نے بریک لگا دی، اسٹاپ۔ نبی پاک علیہ السلام ادھر ادھر دیکھنے لگے، جبریل علیہ السلام سر جھکا کر کھڑے ہیں اور یوں کہہ رہے جبریل کیا ہو گیا، اب کدھر جانا؟ جبریل علیہ السلام کہہ رہے پرور میرے محبوب، اے میرے نبی
نبی، اے میرے پیارے پیغمبر، یہاں تک لانا میری ذمہ داری تھی، یہاں تک لانا میری ڈیوٹی تھی، یہاں تک تو مجھے راستے کا پتا تھا، آگے کدھر جانا ہے میں جبریل کو بھی پتا نہیں۔ تب شاعر نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے شعر کہا، گر در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسو زد پرم، گر در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسو زد پرم۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جبریل علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں گر در دوستی مخلصم یافتی، کہ مکہ کی سرزمین سے لے کر فلسطین بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کر کے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان سے لے کر بیت المعمور تک، بیت المعمور سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ایک مخلص دوست کی ذمہ داری نبھائی۔ انا نمز صحبت چرا تافتی، کیا غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا کہ ابھی ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ کیوں پتہ نہیں جناب، لے کے آئے دھوکہ دینے کے لیے۔ آگے بولتے مجھے بھی پتہ نہیں، یہاں سے لے گئے 4 بچے کو لے جا کے دلی اسٹیشن میں چھوڑ دیا، وہ چلا گیا پانی پر۔ یہ بچے کو نہیں پتا کہ ہمیں جانا کدھر ہے۔ گر در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی، اگر آپ نے مخلص دوست ہونے کا کردار نبھایا، ابھی کیا ہو گیا کہ آپ ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کیا جواب دیا، غور سے سنیے، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسو زد پرم، اے نبی میں کیا کروں، سر جھکا کر ادب سے کھڑا ہوں، میں اتنی دور تو آپ کو لے کر کے آیا، آگے کدھر جانا راستے کا مجھے بھی پتا نہیں ہے، اگر میں زبردستی سر کے بال کے برابر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو رب پروردگار کی تجلی میرے فرشتوں کے پڑ کو جلا کر راکھ کر دیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ ایک سر کے بال کے برابر بھی اگر میں یہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو تجلیات الہی میرے پڑوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام غائب، نبی پاک علیہ السلام بھی غائب، سواری براق اتنی تیز رفتار سپر فاسٹ موجود پڑی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کو عرش پہ بلا لیا اور سامنے آمنے بات ہو گئی، کلام ہو گیا، پیار و محبت کی باتیں ہو گئی۔ ایک اگر دلچسپ بات کا صرف پتہ دے دوں، نہ بتاؤں، پتہ دے دوں ایک دلچسپ بات کا۔ آپ بزرگ کچھ لوگ بڑے غور سے سن رہے ہیں، میرے خیال سے سبھی سن رہے ہیں۔ ایک چیز کا میں پتہ دے دیتا ہوں، ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، وہ ڈیٹیل آپ کہاں سنیں گے تو اس کا بھی ایڈریس دے دیتا ہوں، وہ آپ کو کون سنائیں گے بتا دوں۔ پتہ یہ دیتا ہوں کہ وہاں عرش پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ سے بات چیت ہوئی ہے تو یہ بات چیت کا پتہ آپ کو بھی ہے پتہ آپ کو؟ میری گارنٹی ہے آپ کو پتہ ہے۔ ہاں جی میں گارنٹی دوں، گارنٹی ہے۔ ختم کرو تقریر؟ نہیں، میں سجا پرچی دے رہے ہوں گے، لائیے پرچی دیکھیں گے کیا لکھا ہے اس میں۔ وہ گفتگو آپ کو بھی پتہ ہے، پتہ صرف یہ دے دیتا ہوں، آپ تعجب کریں گے کہ وہ گفتگو پوری التحیات میں موجود ہے۔ نماز میں التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ یہ پوری گفتگو ہے معراج میں نبی کی اور اللہ کی، یہ آپ کو بتائے گا کون، اس کا ایڈریس دوں؟ اب ڈیٹیل میں اس لیے نہیں بتاتا کہ گھنٹہ جائے گا، یہ آپ کے جمعہ کے دن مسجد کے امام صاحب سے کہیے گا کہ امام صاحب التحیات کی تفصیل بتائیے،
تو کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی ایک سیرت کی کتاب اٹھا کر وہ دیکھ لیں گے، تو ضروری نہیں کہ اسی جمعہ میں آپ ان کے سر پہ کندھے پہ چڑھ جائیں، ان کو کہہ دیں وہ تیاری کر کے 15 دن 20 دن مہینے دن میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ اتحیات کے اندر کون سی گفتگو ہے۔ تو میں نے پتہ دے دیا اور ایڈریس بھی دے دیا، تو اس کے ڈیٹیل آپ جمعہ کو سن لیجئے گا۔ اللہ جل جلالہ امن والوں کے ساتھ بات چیت ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام کے ریٹرن واپس آنے کا ٹائم ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب 3 گفٹ لے کر جاؤ۔ کتنا؟ 3 انعام لے کے جاؤ، 3 گفٹ لے کر کے جاؤ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو عرش پر اللہ پاک نے 3 چیزیں عطا فرمائی۔ کتنی؟ بھائی چیزیں پکڑتے جائیے گا۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 1 سبحان اللہ پر 1 درخت۔ تو اس کو آپ اپنا کیلکولیشن میں رکھیے کہ آپ کتنے درخت لگانا چاہتے ہیں اور کتنی بڑی پراپرٹی کا آپ مالک ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ کا اختیار ہے۔ آپ 2 کٹھا زمین میں رہیں یا 200 بیگھہ زمین میں رہیں، وہ اب آپ کو تیار کرنا ہے، تو اس کو تو آپ مضبوط پکڑ لیجئے۔ اب 3 چیزیں جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے نا، وہ 3 چیزیں لے لیجئے پکڑ کے اور جلسہ ختم کر دیں۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے فرمایا نبی جی آپ یہاں آئے، خوش آمدید، بڑا اچھا لگا، مبارکباد، مگر آپ جا رہے ہیں تو 3 انعام لے کر کے جائیے۔ پہلا انعام میں آپ کو یہ دیتا ہوں، آپ کی امت کتنا بھی گنہگار ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، اگر صرف شرک نہیں کیا ہے تو میں پروردگار اسے ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ شرک نہیں آنا چاہیے، شرک اگر لے کر آئے گا تو اس کی کوئی معافی نہیں، عدالت میں اس کی لگے گی ہی نہیں۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن اس کے نام کا کوئی مقدمہ ہی نہیں چلے گا اگر شرک لے کر جائے گا تو۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کے لیے ترازو لگے گا ہی نہیں، وہ پہلے سے کلیئر کٹ ہوں گے۔ تو نبی جی اگر شرک نہ ہو تو کتنا بھی گنہگار ہوگا میں ایک نہ ایک دن اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ یہ گفٹ کا اعلان آپ لے کر کے جائیں اور اپنی امت میں اعلان کر دیں وہ شرک نہ کرے کبھی، شرک مجھے برداشت نہیں۔ اے میرے نبی جھولی پھیلائیے، دوسرا انعام، دوسرا گفٹ لے لیجئے۔ نبی نے جھولی پھیلایا، 50 وقت کی نماز ڈال دی۔ کتنی ڈالی؟ کتنے ٹائم کی نماز ڈالی؟ 50 ٹائم کی نماز ڈال دی۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب تیسرا انعام لے لیجئے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اخیر تک یاد کیجئے اس کو، ایک رکوع ہے، یہ رکوع لے کر کے جائیے۔ نبی فرماتے ہیں میری تمنا ہے، نبی کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اقبال بھائی کی طرف سے اور ایک ساتھی کی طرف سے 1000 روپے کی شکل میں آپ کو بھی انعام دیا جائے گا۔ مجھے کمال ہے، وہ آدمی کون ہے جو مجھے انعام دے رہا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مجھے تو گڈی ملتی ہے۔ اللہ اجر دے، اللہ اچھا رکھے۔ میرے طرف سے یہ آپ کے مدرسے کو میں نے قبول کر لیا، آپ کا ہدیہ میرے پاس آ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے میں دھرم پور میں مٹھائی بھی کھا سکتا تھا، لیکن میں نے مدرسے میں دے دیا، مگر قبول ہے۔ اللہ ان کی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ امن والوں نے فرمایا کہ نبی جی سورہ بقرہ کا آخری رکوع لے کر کے جائیے۔ نبی پاک علیہ السلام روئے زمین میں آ کر یوں کہہ رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے، میرا دل یوں چاہتا ہے کہ رات کو میرا کوئی بھی امتی سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے بغیر نہ سوئے، میرا جی چاہتا ہے۔ نبی کی تمنا کوئی پوری کر سکتا ہے جی؟ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے۔ نبی کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میری امت کا کوئی بھی فرد ہے، وہ 1000 روپے لائیے، یہ میرا ہی ہے۔ پتہ نہیں دل میں کچھ بات آ رہی ہے، کیوں دے دیا جی 1000 روپے؟
حکمت ہے اس کے. میرا جی چاہتا ہے، نبی کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوئی بھی امتی اس کو پڑھے بغیر رات کو نہ سوئے. جو پڑھ کے سوئے گا وہ نبی کی تمنا پوری کرے گا. جو آج نبی کی تمنا کوئی پوری کرے گا، اللہ کی قسم قیامت کے دن نبی اس کی تمنا ضرور پوری کرے گا جب وہ شفاعت کا محتاج ہوگا. کتنی کانٹے کی بات ہے نا، کتنی باریک بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو یہ آخری سورہ بقرہ کا آخری رکوع سکھاؤ. اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ، یاد کرنا چاہیے. اور جب 50 وقت کی نماز ملی نا، لے کر کے آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کہاں بیٹھے معلوم؟ کون سے اسٹیشن پہ؟ 7ویں اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں. 6ٹھے اسٹیشن پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں. ریٹرن نبی پاک علیہ السلام آ رہے تو دیکھا جھولی بھری ہے. کہنے لگے نبی جی کیا ملا؟ کہنے لگا 50 وقت کی نماز ملے. ارے باپ رے باپ، 50 وقت کی نماز! اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں آپ کی امت 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکے گی. برائے کرم آپ تھوڑا واپس جائیں اور کچھ کم کرا کے لے کر کے آئے. بار بار گئے، بار بار آئے، کم ہوتی گئی نماز، یہاں تک کہ 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام تب بھی کہہ رہے تھے حضور ایک بار اور چلے جائیے. تو نبی کہتے تھے اب مجھے شرم آتی ہے، یہ 50 کے 5 رہ گئے، اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا. تو بزرگوں، نبی کو کتنا انعام ملا معراج میں؟ نمبر 1 شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی کا وعدہ. نمبر 2 سورہ بقرہ کا آخری رکوع. نمبر 3 5 اوقات کی نماز. یہ عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو گفٹ میں دیا ہے. تو سورہ بقرہ کا آخری رکوع بھی جو یاد کرے گا وہ نبی کی تمنا پوری کرے گا. اور 5 اوقات کی نماز جو پڑھے گا تو اس کے 70 فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ کیا ہے بتاؤں؟ جس کے لیے سب پریشان ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب ایک تعویذ دے دیجئے. بھائی کیوں چاہیے آپ کو تعویذ؟ کہنے لگا کاروبار دھندا چلتا نہیں ہے، دکان ٹھپ ہو گئی، بزنس بیٹھ گیا، کچھ چلتا نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں نماز اگر پڑھو گے تو اس کے 70 فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اللہ پاک روزی کا مسئلہ حل کرے گا. کیا بہترین بات ہمارے نبی نے بتائی ہے کہ سب سے پہلا نفع یہ ہے کہ اس کی روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک آخری قصہ سنا دوں؟ نہیں، قصہ نہیں سناؤں، ایک جھگڑا سنا دیتا ہوں. یہ جھگڑا ہوگا ماں اور بہنوں کے لیے، خاص طور پر ماں اور بہنوں کے لیے ایک جھگڑا سناتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام اور حضرت عائشہ کا جھگڑا ہوا. بھائی سن رہی ہیں ماں اور بہنیں؟ بڑی جھگڑے کی بات آئی تو سنیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی عمر تھی 53 سال اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال یا 11 سال، اس سے اوپر نہیں. تو نبی کی عمر 53 سال اور ہمارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ کی عمر ہے 9 سال یا 11 سال صرف. آپ بھی سوچیں گے دولہا اتنا بڑا اور دلہن 11 سال کی، 9 سال کی، 11 سال کی، اور دولہا 53 سال کی. اگر اس میں تعجب ہو رہا ہے تو پھر شروع میں چلے جائیے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا تو نبی کی عمر 25 سال اور نبی کی بیوی کی عمر 40 سال. معلوم ہوا کہ یہاں کہانی کچھ اور ہے. یہاں شادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے. پہلے حکم پر نبی 25 سال کے اور دلہن 40 سال کے، اور بعد میں جا کر کے دولہا 53 سال کے اور دلہن 9 سال یا 11 سال کے. اب 9 سال 11 سال کی بچی کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی نادان اور معصوم سمجھی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بات پر تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے ابا کے یہاں چلی گئی. اور ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے نبی کی نبوت کو قبول کیا ہے. پورے مکے میں جب نبی بنے تو سب سے پہلے قبول کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو انہوں نے اپنے 9 سال یا 11 سال کی بیٹی دی ہے ہمارے نبی کو. تو جب جھگڑا ہوا تو حضرت عائشہ دوڑ کے ابا کے یہاں چلی گئی اور جا کے کہنے لگا ابا جھگڑا ہو گیا. اچھا جھگڑا ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے 101 تک کا کہ اللہ کی قسم نبی کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. بیٹی کی غلطی ہو سکتی ہے اس لیے کہ بیٹی ابھی نادان ہے, نبی کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے لے کے آئے داماد کے پاس. اب ایک طرف نبی پاک علیہ السلام ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے کھڑے ہیں. کمال یہ ہے کہ سسر کی عمر 2 سال چھوٹی. نبی پاک علیہ السلام جب نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں, اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی. میں کچھ تاریخی اور تحقیقی باتیں بیان کر رہا ہوں. تو سسر 2 سال کے چھوٹے اور داماد 2 سال کے بڑے. بیٹی دیا تو داماد 53 اور بیٹی 9/11 امریکہ کے, سمجھے 9/11, بیٹی 9/11 اور داماد ہے 53. تو نبی پاک علیہ السلام ہاتھ باندھ کر سر جھکائے کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کی انگلی پکڑ کے لے کے آئے. انہوں نے بیٹی اب بولو کیا ہوا. پھر بھی بیٹی نے کہا کہ ابا جھگڑا ہو گیا. تو ایسا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ادب کے طور پر ہاتھ اٹھایا. جیسا ہم لوگ کسی بچے کو کیا کہتے ہیں تو بچہ کیسا ڈر جاتا ہے, حالانکہ مارنا ہوتا نہیں ہے, صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں چمکانے کے لیے تو بچہ ڈر جاتا ہے, حالانکہ مارنا ہوتا نہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹی کے اوپر یوں ہاتھ چمکایا, یوں زور سے ہاتھ اٹھایا تو حضرت عائشہ ڈری اور دوڑ کے بھاگ کے آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کپڑا پکڑ لیا. اب نبی کا جملہ سنیے. عائشہ جھگڑا ہوا تو چلی ابا کے پاس, اور ابا مارنے کو چلے تو آئی میرے پاس. کیا فرمایا؟ اے عائشہ جھگڑا ہوا تو چلی ابا کے گھر مکے, اور ابا مارنے کو چلے تو آئی میرے پاس چھپتے. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ میری چھپنے کی جگہ ہی کہاں ہے. کیا فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ میری جائے پناہ ہی کہاں ہے. یہاں آپ کی دامن میں نہ چھپوں میرے نبی تو میں کہاں چھپوں گی. اب سنیے اسلام کی باتیں کہ اگر بیٹی داماد کا جھگڑا ہو جائے تو عموماً یہ رواج ہے کہ بیٹی کیا کرتی ہے, جھولے میں کپڑا ٹپل لٹکا کر کے چلی میں کے, ایسا لگتا ہے اسے اور کبھی آنا ہی نہیں ہے, چلی گئی امی کے ادھر. تو اگر چلی بھی گئی امی کے ادھر تو اب سسر کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ اس کو 1 دن 2 دن 3 دن ٹھہرانے کے بجائے اسی وقت انگلی پکڑ کر اسی سامان کے ساتھ واپس لے کے آؤ. بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ماں اور بہنیں سن رہی ہیں. اب سسر کا کردار یہ ہونا چاہیے, بیٹی کے باپ کا کردار یہ ہونا چاہیے, ماں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ٹھہرنے نہ دیا جائے. 2 دن بھی اگر بیٹی ٹھہر گئی تو بات 10 گنا بڑھ جائے گی. وہ بیٹی فسور کر کے کان بھرتی رہے گی, یہ بھی بولا یہ بھی بولا یہ بھی بولا یہ بھی بولا, اور امی گرم ہوتے 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 پورے تیش میں آ جائیں گے. قانون یہ ہے اسلامی کہ اگر اس طرح کا جھگڑا ہو جائے تو ماں یا باپ فوراً بیٹی کو لے کر واپس آئے. تب شوہر ہمارے طرف کے کیا کہیں گے, دیکھا باپ ساتھ لے کر آئے. مگر اب شوہر کو بھی داماد کو بھی ایسا بااخلاق بننا پڑے گا کہ سسر اگر بیٹی کو لے کر کے آ رہے ہیں تو داماد کو ہاتھ نیچے کر کے, یہ کس کو دیا آپ نے, ارے واہ میرے کو دے رہے, مجھ سے محبت ہو گئی. کیا نام بھائی؟ آپ کی امی نے دیا. اسی عنوان پر تقریر کر رہا ہوں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, امی کی عمر دراز فرمائے, آمین. ایسی ماؤں کو اللہ سلامت رکھے. آج کی مائیں واٹس ایپ اور فیس بک پہ رہتی ہے, پرانی مائیں آج بھی دعا میں رہتی ہے. اللہ کی قسم میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں. میں عشاء پڑھ کے نکل رہا تھا اپنے گھر سے, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا امی کدھر ہے, تو کہنے لگے روم میں دیکھو. میری امی کا الگ روم ہے. میں اپنے امی کے روم کا دروازہ کھلا تو میری ماں نماز پڑھ رہی تھی عشاء. جب تک نماز ختم نہ ہوئی میں وہاں بیگ لے کے کھڑا رہا. جو ہی امی نے سلام پھیرا تو میں نے آواز دی, امی
تو امی پلٹ کر دیکھیں گے کیا بولے گا، امی میں جا رہا ہوں، تو ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ تو پرانے زمانے کی مائیں آج بھی سجدے میں رہتی ہیں، اور آج کل کی مائیں فیس بک میں رہتی ہیں اور واٹس ایپ پر رہتی ہیں۔ اللہ کرے آج کی ماؤں کا کردار بھی ویسے ہو جائے، آمین۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ تو داماد کا بھی کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر سسر بیٹی کی انگلی پکڑ کر لے کے آئے ہیں تو داماد کو باادب کھڑا رہنا چاہیے، سر جھکا کر۔ نبی کھڑے رہ سکتے ہیں تو ہم اور آپ کون ہیں؟ بزرگوں، جھگڑا کس کے گھر نہیں ہوتا ہے؟ نبی کے گھر بھی ہوتا ہے، لیکن جھگڑا سلجھانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے فوراً لائے اور داماد سائلنٹ کھڑے ہو جائے۔ ورنہ آج کل کا ماحول یہ ہے، بیٹی اگر چلی گئی 2 دن 3 دن رہی، ادھر سے شوہر عاجز ہو کے فون کرتے ٹھنڈا ہو کے، آئے گی نہیں؟ کہنے لگے نہیں جاؤں گی۔ تو اس کی ممی سے کہا بیٹی کو بھیج دو، کہنے لگے تم سے جو ہو سکے کر لو، نہیں بھیجوں گی میں اپنی بیٹی کو، میں پال سکتا ہوں اپنی بیٹی کو، باپ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا نام؟ یہ اب کہیں جائے گا انشاءاللہ، گھبراؤ مت۔ بزرگوں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ، ایک جھگڑا اور سنا دوں؟ میں دیکھ رہا ہوں ماں اور بہنیں مسکرا رہی ہیں، بولا جھگڑے کی بات ہو رہی ہے، جھگڑا سکھانے رہا ہوں میں، جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ بھی آ رہا ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں جھگڑا ہو گیا۔ علی فاطمہ جانتے ہیں نا، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام اگر بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ اگر آ رہی ہے تو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹی کے لیے۔ جب نبی سفر میں جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ اتنی پیاری بیٹی حضرت علی کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ مدینے کی بستی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے اوپر سوئے ہوئے۔ کس کے اوپر؟ مٹی کے اوپر سوئے ہوئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے گزر رہے تھے تو دیکھا داماد مٹی کے اوپر سو رہے ہیں۔ تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ علی اٹھو، نبی نے فرمایا قم یا ابا تراب۔ کیا فرمایا؟ قم یا ابا تراب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں سومو، بدھو، بیپیارو، گڈو، چنڈو، منڈو، نام گراتے ہیں نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے پیار سے فرمایا، چونکہ مٹی میں لیٹے تھے، کہنے لگے قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگے جھگڑا ہو گیا۔ کس سے؟ بولا فاطمہ سے۔ اچھا فاطمہ سے جھگڑا ہوا، چلو۔ گئے جا کر کے حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی تم نے جھگڑا کیا ان سے؟ کہنا ہاں ابا تھوڑا جھگڑا ہو گیا۔ کہنے لگا بیٹی علی کو تکلیف نہ دیا کرو، میں نے بچپن سے اس کو پالا ہے۔ کیا فرمایا؟ بیٹی علی کو تکلیف نہ دیا کرو، میں نے بچپن سے اس کو پالا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اگر بیٹی داماد میں جھگڑا ہو جائے تو باپ کو آ کر کے کیسا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آ کر بیٹی کو سمجھانا چاہیے بیٹی یہ تمہاری زندگی کا سہارا ہے، بیٹی یہ تمہارے سر کے تاج ہے، بیٹی یہ تمہاری زندگی کی خوبصورت ہونہار پھول ہے، یہ ہے تو بازار کے سارے کھلونے تیرے ہیں، یہ ہے تو گاؤں کی پوری عزت تیری ہے، یہ شوہر زندہ ہے تو تو زندہ ہے، اگر شوہر زندہ نہیں تو تیرا زندہ رہنا بیکار ہے۔ باپ آ کر بیٹی کو اس طرح سمجھائے، بیٹی علی کو تکلیف نہ دیا کرو اس لیے کہ میں نے بچپن سے اس کو پالا ہے۔ ایک جھگڑا تو نہیں لیکن ایک چیز اور سنا دوں۔ غار حرا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال میں نبی بنائے گئے تو ٹفن لے کر جاتے تھے غار حرا۔ کیا لے کر جاتے؟ آخری بات اب ختم کر دیں گے، جس کو جانا ہے بھائی وہ بھی بیٹھ جائیں گے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور کئی دن رہ جاتے تھے، تو جتنا کھانا لے جاتے تھے جب تک کھانا چلتا تھا ٹھیک ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام غار حرا سے نکل کے آتے تھے۔ غار حرا کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑی کے اوپر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ میں بیٹھنے کا تھوڑا انتظام ہے، جہاں پر پہلے وہی اقرا بسم نازل ہوئی تھی، اس غار کا نام ہے غار حرا۔ اب سنیے بڑی بیوی کی کہانی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کتنی ہے؟ 40 سال، اور شوہر کتنے سال کے ہیں؟ 25 سال۔ شوہر 25 سال اور بیوی 40 سال۔ نبی پاک علیہ السلام غار
ہرا میں جاتے ہیں۔ غار ہرا کہاں ہے معلوم اور کتنا اونچا ہے؟ الحمدللہ میں بھی گیا تھا مکہ مدینہ، جب میں غار ہرا کے قریب گیا تو وہاں پر میں نے اپنے امیر سے پوچھا کہ اس کی اونچائی کتنی ہے، تو اس نے کیا کہا معلوم؟ میں نے تو یوں دیکھا سر اٹھا کے اور ٹوپی یوں پکڑا کے کہیں گر نہ جائے، تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب اگر اس پہاڑ کو توڑ دیا جائے اور توڑ کر یہاں پر بلڈنگ بنائی جائے تو 40 منزلے کی بلڈنگ بنے گی۔ کتنے منزلے کی؟ وہ پہاڑ اگر توڑ دیا جائے اور وہاں پر بلڈنگ بنائی جائے تو 40 منزلے کی بلڈنگ بنے گی، اتنا اوپر ہے وہ غار ہرا۔ اب کہانی سنیے نبی کے زمانے کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کر کے ایک دم تنہا ہو جاتے تھے اور اللہ کا تصور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام توشہ لے کر جاتے تھے، حضرت خدیجہ پریشان ہوتی تھی کہ کھانا تو اتنا لے کے گئے ہیں جو 2 دن بھی کافی نہ ہو اور نبی تیسرے دن بھی نہیں آ رہے ہیں، تو کیا کھا رہے ہیں؟ ایک دن تو صبر کر لیا بیوی نے، دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کھانا لے کر کے جاتے، اگر ٹائم پر واپس نہیں آتے تو حضرت خدیجہ کھانا لے کر فوراً پہنچ جاتے۔ اب اندازہ لگائیے، پہاڑ توڑ کر بلڈنگ بنائے تو 40 منزلے کا، لیکن ابھی بھی پہاڑ ہے، ابھی تو راستہ بنا دیا گیا پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر کے۔ اس زمانے میں جب کہ پتھر ادھر ادھر جنگل تھا تو ایک دوسرے پتھر کے سہارے سے پھر اوپر چڑھا جاتا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام کے کھانا کے ختم ہونے کا اگر حضرت خدیجہ کو امکان ہوتا تو ٹفن تیار کرتی اور فوراً 40 منزلہ اوپر پتھروں کی مدد سے پہنچ جاتی تھی۔ اب سوال یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کرتے کیا تھے؟ حضرت خدیجہ کو معلوم تھا کہ میرے نبی کی وہاں پر، میرے شوہر کی وہاں پر کوئی دکان نہیں ہے، میرے شوہر کی وہاں پر کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، وہاں میرے شوہر کیوں جاتے ہیں؟ کبھی بھی حضرت خدیجہ نے سوال نہیں کیا۔ بزرگوں سن رہے ہیں؟ کبھی بھی حضرت خدیجہ نے سوال نہیں کیا۔ ہاں کھانے کا شارٹیج ہوا تو کھانا لے کر فوراً پہنچ گئی۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں وہ میرے شوہر ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، میرے شوہر میرا کام جانے، میری بیوی میں بیوی ہوں، میرا کام یہ ہے کہ وقت پر کھانا بنا کر ٹائم پر اس کے ٹیبل پہ تیار کر دینا۔ حضرت خدیجہ کو معلوم تھا کہ میرے شوہر وہاں پر کیا کر رہے نہیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شوہر اپنا شوہر ہونے کا حق ادا کرے اور بیوی اپنا بیوی ہونے کا حق ادا کرے۔ بیوی کو یہ پتا تھا کہ میرے شوہر کا وہاں کوئی ذرائع آمدنی نہیں، لیکن انہوں نے شوہر ہونے کا حق ادا کیا۔ آج کے زمانے میں اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ آج کے زمانے میں شوہر اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر کہیں پر بازار سے ہاٹ سے آتے ہوئے لیٹ ہو گئے تو بیوی فوراً کیا بولتی ہے معلوم؟ ہاتھ کھن کھوکڑے لو چلو، کمال ہے یار، ہاتھ کھوکڑے نہیں کیا تھا وہ، فوراً بجائے اس کے کہ ایک گلاس پانی اس کو دے دے، ایک گلاس پانی دے دے، اس کے اوپر ایک جملہ الٹا کس کر کے بول دیا۔ حضرت خدیجہ نے کبھی بھی ایسا نہیں بولا کہ جناب محترم اتنا 40 منزلہ اوپر پہاڑی کے غار میں جا کر آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے اندازہ ہوا بیوی کا کام شوہر کی ذمہ داری کو سمجھنا اور شوہر کا کام بیوی کی ذمہ داری کو سمجھنا۔ حضرت خدیجہ کو نبی کبھی بھوکا نہیں رکھے اور حضرت خدیجہ جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر سر کے تاج ہیں، کھانا تیار کر کے ٹائم پہ پہنچا دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ ایک آخری بات بتا دوں، یہ پیار کی بات بتا دیتا ہوں، جھگڑے اڑے بہت ہو گئے، ایک پیار کی بات بتا دوں آخری۔ کوئی لوگ مسکرا رہے ہیں پیار کی باتیں کرنے کی، تو کھولو موبائل پھر پیار کی باتیں بتاتا ہوں۔ چلو دیکھتے جبھی فلمی دنیا میں جاتے ہیں تو پتہ چلے گا کون کتنے بڑے بیرسٹر ہو، ہم بھی کم نہیں ہیں تم سے۔ بہت اچھی پیار کی بات بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام، بھائی آخری بات سچی بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ گلاس میں پانی پی رہے تھے، خالی گلاس دو، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے۔ بیوی حضرت خدیجہ جو 9-11 سال کی ہے، 9-11، وہ یوں دیکھ رہی ہے کہ نبی کہاں سے پانی پی رہے ہیں۔ بھائی دیکھ رہے ہیں میرا انداز؟ پیار کی باتیں حدیث سے نقل کر کے بتا رہا ہوں بزرگوں، عمل میں لانے کے لیے، کہانی سنانے کے لیے نہیں۔
تو ہمارے نبی گلاس میں اس طرح پانی پیتے تھے، تو حضرت عائشہ یوں دیکھ رہی ہے، یوں دیکھ رہی ہے اور نظر ہٹا نہیں رہی ہے، تو تھوڑا پانی بچ گیا تو یوں بڑھا کر بیوی کے ہاتھ میں دے دیا، تو حضرت عائشہ، خدیجہ نے عائشہ، حضرت عائشہ چھوٹی بیوی یوں دیکھ رہی ہے، اور تھوڑا پانی بچ گیا تو نبی نے ایسا کر کے حضرت عائشہ چھوٹی بیوی کے ہاتھ میں دے دیا، تو حضرت عائشہ نے اسی جگہ منہ لگا کر پیا جس جگہ نبی لگا کر پیے تھے، اسی جگہ منہ لگا کر پیا جس جگہ نبی لگا کر پیے تھے۔ یہ کوئی کہانی ہے؟ یہ کوئی کہانی ہے؟ یہ بھی ایک سنت ہے۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ کھانا کھاتے ہو ساتھ میں، پیار سے ایک لقمہ اٹھا کر بیوی میں ڈال دو تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! آج کی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ ہل لے کر کے آئے، دھان گیہوں کاٹ کر کے آئے، اور شوہر آ کر ٹیبل پہ، بینچ پہ، کرسی پہ بیٹھے تو یوں پانی لے جا کے بڑائے نام اگر دے بھی دیا، بیوی تو اکثر دیتی نہیں، بچوں کو 10 بار چلاتے ہیں تو بدنہ میں ایک گلاس پانی لے کے لا کر بدنہ گلاس لا کے دے دیتے، لے ابا پی، تو پی لیتے ہیں، اور جو پانی بچ جاتا ہے یوں آنگن میں پھینک دیتے ہیں۔ بھائی صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ کیوں پھینک دیتے ہیں بھائی؟ سب سے پہلے بیوی کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر شوہر کے ہاتھ میں پانی دے، اور شوہر کو چاہیے کہ 1-2 گھونٹ بچا کر رکھے، اس کے کھیت و کھلیان کی پوری تھکاوٹ بیوی کے اس مسکراہٹ سے، اور بیوی کے گھر کی ساری تھکاوٹ شوہر کے 2 گھونٹ پانی سے ختم ہو جائے گا۔ بھائی نہیں ہوگا؟ نبی نے یہ کہانیاں بیان نہیں فرمائی، نبی نے یہ اپنی امت کی اصلاح کی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ اٹھا کر کے۔ بمبئی کا ایک قصہ سنا دوں؟ جھوٹے آدمی ہیں یہ، دیکھ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا یہ آخری بات، میں کہا جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک بار جھوٹ ہی صحیح چلو۔ ایک بیٹی کھانا کھا رہی تھی، اس کی امی تھی، اب بیٹی اچھی جوان ایسا نہیں، لیکن پیار اتنا کہ وہ کھانا کھاتے کھاتے وہ کیا کہہ رہی ہے معلوم؟ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے امی مچھلی صاف کر کے دو میں کھاتی ہوں۔ بڑی بیٹی ہے، 18-20 سال کی بیٹی، ماں مچھلی صاف کر کے دے رہی ہے تب جا کر کے بیٹی کھا رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی کو مچھلی صاف کر کے دے اور بیوی شوہر کو مچھلی صاف کر کے دے، ایک ٹکڑا اٹھا کر ہونٹ میں ڈال دے، ایک صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔